السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اہم معرکے کے بارے میں جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ جنگ ہے جنگ اجنادین، جس نے نہ صرف بازنطینی سلطنت کے خلاف مسلمانوں کی فتح کی راہ ہموار کی بلکہ اسلامی فتوحات کا آغاز بھی کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس تاریخی معرکے کے بارے میں تفصیل سے۔ جنگ اجنادین کا آغاز خلافت راشدہ کے دور میں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا اور رومی سلطنت کے خلاف فتوحات کا آغاز کیا۔ اس وقت مسلمان شام اور فلسطین کی طرف بڑھ رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کا جوش و جذبہ بے مثال تھا۔ بازنطینی سلطنت اس وقت کمزوری کا شکار تھی۔ اس کے اندرونی مسائل اور مسلمانوں کی تیز پیش قدمی نے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھی۔ جنگ اجنادین میں مسلمانوں کی فوج تقریباً 24,000 سے 30,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ ان میں زیادہ تر سواری دستے شامل تھے۔ دوسری طرف بازنطینی فوج کا حجم 1,00,000 کے قریب تھا، لیکن ان کی فوج میں ہم آہنگی کی کمی اور اندرونی اختلافات کی وجہ سے انہیں نقصانات اٹھانے پڑے۔ جنگ کی جگہ جنادین تھی، جو موجودہ اردن کے قریب واقع ہے۔ یہاں کا جغرافیہ مسلمانوں کے لیے فائدے کا حامل تھا، کیونکہ ان کی فوج تیز سواریوں پر مشتمل تھی، جس سے وہ دشمن کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر دیتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی انتہائی کامیاب ثابت ہوئی۔ انہوں نے بازنطینیوں کو ایک فریب دیا جس میں مسلمانوں نے اپنے کچھ دستوں کو پیچھے کی طرف بھیجا تاکہ بازنطینیوں کو یہ تاثر ہو کہ مسلمان پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بازنطینی فوج نے ان کا پیچھا کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حملہ کیا اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں مسلمانوں نے بازنطینی فوج کی صفوں میں درار ڈالی اور ان پر شدید حملہ کیا۔ جنگ کی فیصلہ کن گھڑی اس وقت آئی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ شروع کیا۔ بازنطینیوں کو ایک تیز اور غیر متوقع حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے دفاعی خطوط ٹوٹ گئے اور مسلمانوں نے ان کے عقب میں حملہ کیا۔ یہ لمحہ جنگ کا مور ثابت ہوا۔ مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی اور تیز حملوں سے بازنطینیوں کو پسپائی پر مجبور کیا اور یوں فتح مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ جنگ اجنادین کی فتح نے مسلمانوں کو شام اور فلسطین میں اپنی طاقت مضبوط کرنے کا موقع دیا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت کے علاقوں پر قبضہ کیا اور انہیں وہاں سے نکال دیا۔ بازنطینی سلطنت کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور انہوں نے اس کے بعد مسلمانوں کے حملوں کا مقابلہ کرنے میں مشکلات کا سامنا کیا۔ اس جنگ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کو مزید مستحکم کیا اور اسلامی فوجی حکمت عملی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنگ میں فیصلہ کن لمحے کو پہچاننا اور اس پر فوراً عمل کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کسی طرح ایک چھوٹی فوج بڑی اور طاقتور فوج کو شکست دے سکتی ہے اگر اس کے پاس درست حکمت عملی ہو۔ آخر میں جنگ اجنادین کی فتح نے اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب کھولا اور مسلمانوں کو عالمی سطح پر ایک طاقتور فوج کے طور پر متعارف کروایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔